بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صام وصلى وزعم انه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں انشاءاللہ منافق اور اس کی سزا اس عنوان اور ٹاپک پر گفتگو کروں گا کہ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، منافق کی تعریف کیا ہے، منافق کس کو کہتے ہیں اور منافق کی کیا کیا علامتیں احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ کہ قرآن و حدیث میں منافق کی کیا کیا سزائیں اور کیا کیا وعیدیں بتلائی گئی ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. اگر ہم غور و فکر کریں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہاں ایک طرف ایمانیات کے بارے میں بتلایا تو وہیں دوسری طرف کفر اور شرک کے بارے میں بالکل کھل کر کے بیان کیا. اسی طریقے سے جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث مبارکہ میں ایمان والوں کو یہ بتلایا کہ اچھے اعمال کیا کیا ہیں، مسلمانوں کو کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، وہیں دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ گناہ کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، تاکہ مسلمان ایمانیات کو فالو کرے اور کفر اور شرک سے بچ کر کے زندگی گزارے، تاکہ ایمان والا اور مسلمان بندہ اعمال صالحہ کو کرے اور برے اعمال سے، گناہوں کے کاموں سے دور رہ کر کے زندگی گزارے. اگر یہ منافق کی علامتیں ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہوں گی، تو کیسے ہم اپنے آپ کو منافقت کے زمرے میں لے جانے سے بچائیں گے؟ اس لیے ان باتوں کو ہم توجہ سے سنیں اور سمجھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ منافق کے معنی کیا ہیں، نفاق کہتے کس کو ہیں. تو مشہور محقق گزرے ہیں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ منافق نفقن سے لیا گیا ہے، نفقن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آتے ہیں سرنگ، یہ جو ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں. اور بعض محققین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ لومڑی
آپ سب جانتے ہیں ایک مشہور جنگلی جانور ہے، تو یہ جو لومڑی ہے یہ اپنے بل کے دو منہ بناتی ہے۔ جب یہ جنگل میں اپنی سرنگ، اپنا بل بناتی ہے، اپنا گھر تیار کرتی ہے، تو اس طریقے سے یہ اس کو بناتی ہے کہ اس کے دو منہ رکھتی ہے۔ ایک کا نام عربی میں آتا ہے نافقہ اور دوسرے کا نام آتا ہے قاصعہ۔ ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ لومڑی اتنی چالاک ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اپنے بل میں، اپنے گھر اور سرنگ میں داخل ہوتی ہے، اور جب کوئی شکاری اس کا تعاقب اور پیچھا کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر شکاری دوسری طرف سے اس کا تعاقب اور پیچھا کرتا ہے تو وہ ادھر والے پہلے راستے سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہے۔ ریسرچ اسکالروں نے، محققوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اس کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوراخ اور ایک راستے کا نام ہے نافقہ، تو یہ منافق اسی سے لیا گیا ہے۔ اور دونوں کے درمیان میں مطابقت یہ بتلائی ہے ریسرچ اسکالروں نے کہ منافق کے بھی دو پہلو اور دو رخ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس آدمی کو جو آپ کے سامنے آپ کی، میرے سامنے میری، اس کے سامنے اس کی کرتا ہے، اس کو دو رخ آدمی کہا جاتا ہے۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ منافق کے بھی کیونکہ دو رخ اور دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کا کفر کا ہوتا ہے جو وہ اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے، اور ایک پہلو اس کی زبان پر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر اور شو کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ آدمی اندر سے کافر ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان پر ایمان کا کلمہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس منافق کو کفر سے کسی نقصان کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگتا ہے کہ میاں میں تو مسلمان ہوں، اور اگر اسلام کے باعث اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو کافر کہہ کر کے بچنے کا راستہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں منافق۔ مشہور محقق گزرے ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جامع العلم والحکم۔ انہوں نے اس کتاب میں جلد 4 صفحہ 80 پر لکھا ہے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر یعنی بڑا والا نفاق، اور ایک ہے نفاق اصغر یعنی چھوٹا والا نفاق۔ اسی طرح منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ ہم اس کو تفصیل سے اس طریقے سے سمجھیں کہ منافق اعتقادی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپائے رکھتا ہے اور وہ اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور منافق عملی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اندر سے حقیقت میں دیندار اور نیک نہیں ہوتا، لیکن وہ ظاہر میں اپنے آپ کو دیندار اور نیک شو کرتا ہے۔ یہ ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں جلد 28 صفحہ 434 پر بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ آپ نے چھوڑا اور مدینہ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہجرت کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی نصرت اور مدد فرمائی اور آپ نے اللہ کے کہنے پر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کا رخ کیا، تو اس وقت میں انسانیت کی 3 قسمیں ہوئی، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد انسان 3 طرح کے ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جن کا ظاہر
اور باطن دونوں ایمان والا تھا، یعنی وہ اندر سے بھی ایمان والے تھے اور ظاہر میں بھی وہ ایمان والے تھے، جن کو حقیقت میں پکا اوریجنل ایمان والا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کافر تھے، یعنی ان کے دل میں بھی کفر تھا اور وہ زبان سے بھی اپنی کفر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا شو کرتے تھے، جو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سے محبت کا دم بھی بھرتے تھے، لیکن دل کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے تھے۔ انہی کو کہا جاتا ہے منافق۔ تو یہ تین طرح کے لوگ اس وقت میں ہوئے جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ محققین نے، ریسرچ اسکالروں نے لکھا ہے کہ ان دونوں قسموں میں، یعنی منافق اعتقادی اور منافق عملی، ان دونوں قسموں میں جو پہلی قسم ہے منافق اعتقادی، جس کو نفاق اکبر بھی کہا جاتا ہے، ایسا شخص اسلام کے دائرے سے مکمل خارج سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ جو آدمی دل میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے اپنی وہ ایمان کا اظہار کرتا ہو، تمام محققین نے لکھا ہے کہ یہ شخص اسلام کے دائرے سے مکمل طریقے سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ ایمان والوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر مسجد میں آ کر کے نمازوں کی پابندی کیوں نہ کرتا ہو۔ اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے ایسے منافقوں کو فتنے اور فساد کی جڑ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ جو منافق ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہر قسم کی بری عادتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو تکلیف دینا ان کی فطرت بن جاتی ہے، اور ہمیشہ یہ لوگ ایمان کو اور ایمان والوں کو، اسلام کو اور اسلام والوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہوتے ہیں مسلمانوں کی صف میں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس قسم کے منافقوں کی پول کو بالکل صاف لفظوں میں کھول کر کے بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے، پہلا پارہ جو الف لام میم کا ہے، اس کی جو شروع کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، جو دل میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور زبان پر بھی ان کے ایمان ہوتا ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں سورۃ البقرہ کی اللہ نے ان ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی کافروں کا تذکرہ فرمایا جو دل سے بھی کافر ہیں اور اپنی زبان سے بھی وہ کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو 13 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، ان 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھیے گا، میں ان آیتوں کو پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں اور سن کر کے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے خطرناک زمانے کے منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، کہ اگرچہ وہ اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
آپ دیکھیے گا زبان سے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں ہی ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ یہ آدمی ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو منافق ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اندر تو کفر کو چھپایا ہوا ہے، زبان سے ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو شاید اس سے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ ہمیں نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور ان بے وقوفوں کو اس بات کا پتہ تک بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ انہیں اس بات کا پتہ تک بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری وہ ہے جو نفاق کی بیماری ہے، دھوکہ دینے والی بیماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یہی کہ اندر ان کے کفر چھپا ہوا ہے اور زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ بولنے کی بنیاد پر لہم عذاب علیم، دردناک عذاب اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو ان منافقین اعتقادی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم اور دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا بعض مفسرین نے یہاں یہ نقطہ اور پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مشرکوں کی جو سزائیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، وہاں پر اس قسم کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اور جب منافقوں کی سزا کا تذکرہ فرمایا تو کتنا خطرناک لفظ استعمال کیا، فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے، محققین نے لکھا ہے، ریسرچ اسکولر لکھتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اس انسان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا جس کا نظریہ بالکل اوپن اور کلیئر ہوتا ہے۔ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا آدمی ہمارا دشمن ہے، ہم جب گزریں گے تو اس سے بچ کر کے گزریں گے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن وہ آدمی جو ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے بھی پیتا ہو، جو ہمارے منہ پر ہماری تعریف بھی کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں ہماری طرف سے دشمنی چھپی ہوئی ہو، اس آدمی سے بچنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ شاید کہ ہوں، اس زمانے میں جب اللہ کے نبی کا مبارک زمانہ تھا، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت بڑی تھی، بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے صفات المنافقین نامی کتاب میں صفحہ 7 پر بڑی شاندار بات لکھی ہے کہ نادان آدمی، نادان یعنی بے وقوف آدمی، منافقین کے اعمال و کردار اور ان کی نکتہ چینی کو علم اور اصلاح سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں منافقین کا عمل اور کردار انتہائی درجے کی جہالت اور فتنے اور فساد کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے مبارک زمانے میں ان منافقوں نے اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا جتنا نقصان پہنچایا، حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے کے کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی سزا بڑی خطرناک بیان فرمائی اور اعلان کیا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیے گا کس لیے اس درجے کی ان کی سزا بتلائی گئی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ وہ لوگ اتنے بدماش تھے،
اور اتنی گھٹیا سوچ کے تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو یوں کہتے تھے آمنا، کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، تمہارے آدمی ہیں۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک تذکرہ آتا ہے کہ وہ آ کر کے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ یار جنگ میں کب چلو گے، ہمارا جذبہ ایمان کا جوش مار رہا ہے، کب چلیں گے آپ لوگ ایمان کی بلندی کے لیے محنت کرنے کے لیے۔ اور جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے پیچھے کو ہٹ جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کی گھٹیا حرکت کو بیان کیا اور یہ اعلان کیا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ہی آدمی ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ میں رہیں گے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تم ہمارے ہو تو وہاں کیا کر رہے تھے، تم تو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ میاں ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے، ان کا بیوقوف بنا رہے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کی پول کو بالکل کلیئر کر کے کھول دیا اور اعلان کر دیا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ حقیقت میں یہ منافق لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا پتہ تک بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے زمانے کے جو پرانے بوڑھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ چالاک بنتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں حقیقت میں وہ سامنے والے کا نہیں، خود اپنے آپ کا بیوقوف بناتا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی کہتے ہیں وہی بات قرآن کریم نے بھی کہی۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے جو منافق تھے، جو اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں وہ ایمان والا شو کرتے تھے، وحی کے ذریعے ان تمام منافقوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نام بنام بتلا دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی کا نام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، سنا ہے یہ نام؟ اپنے بچوں کا بھی ہم رکھتے ہیں حذیفہ نام۔ تو حضرت حذیفہ جو صحابی ہیں، ان کو ایک لقب دیا گیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان منافقوں کے نام بتلا رکھے تھے جو اس زمانے کے منافق تھے، جو ظاہر میں ایمان والا شو کرتے تھے، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محقق گزرے ہیں، انہوں نے الاستیعاب نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقب دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کا رازدار جو آپ کو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کو اللہ کے نبی نے نہیں دیا تھا۔ آپ ان کی امانت داری کا اندازہ لگائیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو یہ تاکید فرما دی تھی کہ وہ اس راز کو راز رکھیں اور کبھی بھی زندگی میں وہ اس راز کو کسی کے سامنے اوپن نہ کریں۔ چنانچہ منافقوں کی تمام حرکتوں کو حضرت حذیفہ نظر میں رکھتے تھے، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچا سکتے تھے ان مسلمانوں کو اذیت وہ منافق نہ پہنچائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو ان لوگوں کے نام باضابطہ بتلائے ہوئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، جو دوسرے نمبر کے مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا تھا، ان کی زندگی کا یہ نظام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی موت کی خبر آپ کو ملتی تھی تو آپ حضرت حذیفہ کے بارے میں یہ معلوم کرواتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر حضرت عمر کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں حذیفہ جنازے میں شریک ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنازے میں شرکت کرتے
اور اگر پتہ چل جاتا کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک نہیں ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ شاید یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، اور حضرت حذیفہ کو چونکہ نام کا پتہ ہے اس لیے وہ جنازے میں نہیں آئے ہیں، اس لیے حضرت عمر بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں فرماتے تھے۔ یہ ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رازداری۔ منافقوں کی جو یہ دوسری قسم ہے، منافق عملی، میں نے بتلایا تھا کہ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی جو نظریات والا منافق ہے، جو اندر سے کافر ہے اور ظاہر میں وہ ایمان والا شو کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بہت تھے، اس زمانے میں شاید نہ ہو، اس زمانے میں تو بالکل کلیئر ہے کہ یا تو یہ ایمان والا ہے یا پھر یہ کافر ہے، تیسرے لوگ شاید نہ ہو۔ لیکن جو منافق کی دوسری قسم ہے، منافق عملی جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ایسے مسلمانوں کی سنکھیا بہت ہے۔ میں اکابر کی، محققین کی آرا اور ان کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ منافق عملی کی یہ گندی عادتیں یا ان میں سے کوئی ایک گندی عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ محققین نے لکھا ہے کہ منافق عملی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں اندر سے دیندار اور نیک نہیں ہوتا، لیکن وہ زبان سے، ظاہر سے اپنے بارے میں یہ شو کرتا ہے کہ میاں میں بہت بڑا دیندار آدمی ہوں۔ محققین نے لکھا ہے کہ ایسا شخص اگرچہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں سمجھا جائے گا، وہ حقیقت میں ایمان والا اور مسلمان ہی رہے گا، مگر اس شخص کا نفاق اور اس کی گندی حرکتیں کبھی کبھی اس انسان کو کفر کے قریب تک پہنچا دیتی ہے۔ مختلف احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اسی لیے منافقوں کی علامتوں کو بیان فرمایا تاکہ ایمان والا ان گندی عادتوں کو اپنے اندر سے نکال کر کے زندگی گزارے۔ بخاری شریف میں 34 نمبر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 عادتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ چاروں کی چاروں پائی جائیں گی وہ پکا منافق کہلائے گا، یعنی 100% اعلیٰ درجے کا عملی منافق اس انسان کو کہا جائے گا جس کے اندر یہ چاروں کی چاروں عادتیں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا، اور جس انسان کے اندر ان 4 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہوگی تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ نفاق موجود ہے۔ ہاں اگر وہ انسان اس عادت کو بھی چھوڑ دے تو وہ نفاق کے اور منافق کے دائرے سے باہر آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ 4 عادتیں آگے بیان فرمائی اور فرمایا اذا اؤتمن خان، منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم سب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو مثال کے طور پر 10,000 روپے دیے اور یوں کہا کہ یہ آپ بطور امانت کے رکھ لیجئے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں آپ سے یہ امانت اپنی واپس لے لوں گا۔ جب اس کو ضرورت پڑی یہ اس کے پاس پہنچا کہ صاحب میرے 10,000 روپے دے دیجئے جو میں نے آپ کے پاس رکھے تھے، وہ کہنے لگے میاں مجھے کب دیے؟ اس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی منافق ہے، اس لیے کہ اس نے سامنے والے کے 10,000 روپے کی امانت میں خیانت کی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اذا اؤتمن خان کے علاوہ امانت میں خیانت اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مجلس کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ باتیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر
دو آدمی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، ان دونوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دونوں کی باتیں بطور امانت کے ایک دوسرے کے پاس میں ایسے محفوظ ہیں جیسے وہ 10,000 روپے اس کے پاس محفوظ تھے۔ اگر ہم نے ان باتوں کو لیک کر دیا، یعنی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دی، تو محدثین لکھتے ہیں المجالس بالامانہ کی تشریح میں کہ جیسے وہ 10,000 روپے غبن کرنے والا آدمی منافق کہلائے گا، اسی طریقے سے باتوں کو ادھر سے ادھر کرنے والا آدمی بھی حقیقت میں منافق کہلائے گا۔ اس کی اور بھی تشریح ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر فرمایا اور منافق کی دوسری علامت یہ بتلائی، اذا حدث کذبا، کہ جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے جھوٹ اپنی زبان سے نکالے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر گفتگو کے درمیان بات کرتے ہوئے ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہم عملی منافق کہلائیں گے، اور منافق کی سزا بہت خطرناک اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے گفتگو کے درمیان بات کرتے ہوئے ہم جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ روایت یاد رکھیں جس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے ہم وقت اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، اس کے جھوٹ کی بدبو کو سن کر کے وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، فرشتے جھوٹ کی بدبو کی بنیاد پر دور چلے جاتے ہیں جو ہماری اس درمیان میں حفاظت نہیں کرتے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہم جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی روایت میں منافق کی تیسری علامت یہ بتلائی کہ اذا عاہد غدر، کہ جب وہ کوئی معاہدہ کرے تو اس معاہدے کو توڑ ڈالے۔ معاہدے کو توڑنے کی اس وقت ہم جیت پور میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ سب کے کام میں خوب برکت دے۔ اس کی بڑی اچھی مثال یہ بن سکتی ہے کہ ہم نے اپنے کسی تعلق کی بنیاد پر کسی صاحب کو ایگریمنٹ بنوائے بغیر اپنا یا کسی ملنے والے کا فلیٹ دلوا دیا کہ میاں بڑے دیندار آدمی ہیں، اور زبانی ہم نے معاہدہ کر لیا کہ صاحب جب ہم اپنے اس فلیٹ کو سیل کریں گے تو ہم آپ کو بیفور 2 منتھس اور 3 منتھس بتلا دیں گے، انفارم کر دیں گے، 2-3 مہینے پہلے آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میاں بالکل مطمئن رہو، ہم 8 دن کے اندر اندر خالی کر دیں گے۔ اب جس کا وہ فلیٹ ہے اس نے بیچارے نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ میاں آپ نے کہا تھا کہ ہم 8 دن میں خالی کر دیں گے، ہمارا فلیٹ سیل ہونے والا ہے، بلکہ سیل ہو چکا ہے، کاغذات بن گئے ہیں، آپ اس کو خالی کریں۔ تو آپ بتلائیے کہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس مالک کو جس نے تعلق کی بنیاد پر بغیر ایگریمنٹ کے اپنا فلیٹ اس کے حوالے کر دیا تھا، اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنا فلیٹ خالی کروانے کے لیے اپنے جوتے گھسنے پڑ جاتے ہیں، اور سامنے والا آدمی جو مجبوری کے درجے میں ہمارے فلیٹ میں رہ رہا تھا، اگرچہ وہ کرایہ دے رہا تھا لیکن فلیٹ خالی نہیں کرتا۔ آپ بتلائیے یہ معاہدے کو توڑنا نہیں ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم معاہدے کو توڑنے والی بیماری میں مبتلا ہو تو سمجھ لینا کہ تم بھی منافق ہو۔ اللہ کے نبی نے چوتھے نمبر پر فرمایا اذا خاصم فجر، کہ منافق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو جھگڑا کرتے ہوئے وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ دیکھیے گا جو فجرن کی ڈکشنری میں تحقیق لکھی ہے اس کا مطلب لکھا ہے پھٹ جانا۔ غصہ آپس میں بہت ہوتی ہے، 4 آدمی جب ہوتے ہیں، 4 برتن ہوتے ہیں، کھٹکتے بھی ہیں، لیکن غصے کے وقت میں اگر کوئی آدمی پھٹ پڑے، آپس میں آپے سے باہر ہو جائے اور گالی گلوچ پر اتر آئے، اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اگر تم جھگڑتے ہوئے، اگر تم مخاصمت کرتے ہوئے
گفتگو کے درمیان میں گالی پر اتر آتے ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر بھی منافقت موجود ہے اور تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ 4 علامتیں منافق کی بیان فرمائی ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ان میں سے کوئی گندی حرکت، کوئی گندی عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ مسلم شریف میں 90 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من علامات المنافق 3 کہ منافق کی 3 علامتیں اور 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث کذب، پہلی تو وہی جو آپ نے سنی کہ جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو کے درمیان میں جھوٹ بولے۔ آپ نے یہاں ایک چیز کو اور ایڈ کیا، آپ نے فرمایا اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے۔ ہم لوگ اس بیماری میں بھی بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ بتلائیے کہ کیا آئے دن ایسا نہیں ہوتا؟ ہم نے کسی دکاندار سے جا کر کے کہا کہ بھائی ہمارا گیزر خراب ہے، آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے کاریگر بھیج دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بالکل 10 منٹ میں آپ کے گھر انشاءاللہ مستری پہنچ جائے گا۔ اب ہم اپنے گھر پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا کام ہم نے پینڈنگ میں ڈال دیا، 10 کی جگہ 20 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، ہم نے فون کیا کہ صاحب آئے نہیں، تو وہ بندہ جو ابھی اپنی دکان پر دوسرے کام میں بزی ہے کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کے فلیٹ کے نیچے کھڑا ہوں، ابھی اوپر کو چڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وعد اخلف، اگر تم وعدے کی خلاف ورزی کرو گے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ابھی نفاق موجود ہے اور تمہیں اس گندی حرکت کو چھوڑنا پڑے گا۔ آئے دن ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اپنے گھر پر موجود ہیں اور سامنے والے کو جس کو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کہ میاں ابھی جام میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑا اچھا سہارا لیتے ہیں ہم جام کا۔ یہ گندی حرکت ہے، اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس روایت میں مسلم شریف کی تیسری چیز آپ نے وہی بتلائی اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ میں نے یہ مسلم کی روایت اس لیے پڑھی کہ آپ اس کے آخری الفاظ پر غور کریں، میں بھی غور کروں۔ اللہ کے نبی نے کتنی زبردست بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں وَإِن صَلَّى وقامہ، اگرچہ وہ آدمی جس کے اندر یہ گندی حرکتیں پائی جاتی ہیں نمازیں پڑھتا ہو، روزے کی پابندی کرتا ہو، وزعم انہ مسلم، اپنے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اندر ان 4 گندی حرکتوں میں سے کوئی ایک گندی حرکت موجود ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی منافق ہے۔ آپ نے صاف لفظوں میں کہا اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وزعم انہ مسلم، وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے اندر یہ گندی حرکتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی منافق ہے، اسے ان گندی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان منافق کی گندی حرکتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رہی یہ بات کہ بزرگوں ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں، سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، اور وہ روایت یاد رکھنی چاہیے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں 58 نمبر پر ذکر فرمایا۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ دیکھیے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، نمازوں کے روزوں کے پابند ہیں، اللہ والے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا، لیکن اپنے بارے میں وہ یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقوں کی فہرست میں تو شامل نہیں ہو گئے۔ گھر سے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، آپ نے ایسا کیا محسوس کیا جو اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟
کہنے لگے کہ منافق اسی کو تو کہتے ہیں جو اندر سے کچھ ہو ظاہر سے کچھ ہو، کہ ہاں کہ پھر ایسا میرے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر ہنسنے لگے اور حیرت میں بھی پڑ گئے کہ بھئی ایسا کیا ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا اس کو سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھر پر ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، ہماری ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک سیکنڈ کے اندر غور کیا اور کہنے لگے کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آخر کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت بہت اعلیٰ اور اونچی ہوتی ہے، اور جب گھر پر ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کو، ان دونوں بزرگوں کو تسلی دی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے اور تم منافق نہیں ہوئے ہو۔ آپ نے یوں کہا کہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے تمہارے گھروں پر اور تمہارے کاروبار میں بھی ہو جائے، یعنی جو ایمان اعلیٰ درجے کا تمہارا میری مجلس میں ہوتا ہے وہی ایمان تمہارا 24 گھنٹے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ اور ملاقات کرنے کے لیے لائن میں لگ جائیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک عنوان باندھا ہے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان انسان کا گھٹتا بھی ہے اور انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے۔ یعنی اگر ہم مجلس میں ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سن رہے ہیں، دین کے کاموں میں مشغول ہے، ہمارا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، اور جب ہم دنیا کے تقاضوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری ایمان کی وہ کیفیت جو مسجد میں تھی، دین کی مجلسوں میں تھی، باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگے، لیکن بتلانا یہ مقصد تھا اس روایت کو ذکر کر کے کہ حضرت حنظلہ جیسا اعلیٰ صحابی، کتنا اونچے مقام والا انسان اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ شاید میں منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا، اور ایک ہم ہیں جن کے اندر امانت میں خیانت بھی ہے، گفتگو کے درمیان میں جھوٹ بولنا بھی ہے، وعدے کی خلاف ورزی بھی ہے، معاہدے کی شکنی بھی ہے، اور گفتگو کے درمیان میں گالی گلوچ بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیر ہی سمجھتے رہتے ہیں، اور وہ صحابہ تھے جو حقیقت میں پیر تھے، وہ اپنے آپ کو پیر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس غلط فہمی اور دھوکے سے ہمیں باہر آ کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے مکمل طریقے سے محفوظ فرمائے، اور منافق کی جو علامتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان سب سے مکمل طریقے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔